ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت، امریکیوں کا انتہا پسند چہرہ۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات 2016 کے نتائج کے مطابق ریپبلکن پارٹی کا رہنما ڈونلڈ ٹرمپ 45واں امریکی صدر منتخب ہوا ہے، جبکہ ٹرمپ کی مقابل ڈیموکریٹک پارٹی کی ہیلری کلنٹن نے ٹرمپ سے شکست کھائی۔ ڈونلڈ ٹرمپ یورپ میں بکثرت پائی جانے والی نفسیاتی بیماری اسلاموفوبیا کے شکار متعصب رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ تنازعات سے بھرپور زندگی گزارنے والا ڈونلڈ ٹرمپ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نہایت نفرت آمیز اور مذموم نظریہ رکھتا ہے۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے زیادہ اسلام کے خلاف تقاریر کر کے امریکی عوام کی توجہ حاصل کی۔ اسلام مخالف موقف کو امریکہ میں ملتی پذیرائی کو دیکھتے ہوئے ٹرمپ نے اینٹی اسلام کارڈ کھیلا، جسے امریکی عوام نے قبول کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا سربراہ بنا کر منصب اقتدار پر براجمان کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی عوام کا 55% ووٹ لیا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسلام مخالف پالیسی کی وجہ سے مقبولیت کا حصول اس بات کی گواہی ہے کہ امریکی عوام بھی اسلام اور مسلمانوں سے متنفر ہے۔ ٹرمپ کے متشددانہ نظریات سے متفق امریکیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دے کر اعلانیہ اس کے موقف کی حمایت کی ہے۔ امریکہ سمیت تمام مغربی ممالک میں یورپی رہنماؤں نے غیر مسلموں کے سامنے اسلام اور مسلمانوں کو نہایت متعصبانہ نقطۂ نگاہ سے متعارف کروایا ہے، جس کی وجہ سے سادہ لوح مغربی شہری بھی اسلام اور مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی انہی رہنماؤں میں سے ایک ہیں جو اسلام اور مسلمانوں سے بیزار ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو اسلام کی غلط تشریحات اور مسلمانوں کے خود ساختہ منفی تعارف کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں سے بیزار کرتا ہے، جیسے کہ بھارت میں نریندر مودی نے اینٹی اسلام مہم کے ذریعے اقتدار حاصل کیا، بیانی ہی ٹرمپ نے بھی وہی کام کیا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ بھارت بھی اپنے جیسے شدت پسند ٹرمپ کا شدید حامی ہے، اور بھارت میں انتہا پسند ہندو تنظیموں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر جشن بھی منایا۔ بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کا جشن اور ٹرمپ کی حمایت در حقیقت اسلام اور مسلم دشمنی کی وجہ سے ہی ہے۔ مودی اور ٹرمپ جیسے متشددین کو حکمران بنانے والوں کی انسانیت، اعتدال، امن پسندی، برداشت اور نام نہاد آزادی رائے کا مضحکہ خیز دعویٰ یہاں پر بکھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پورا یورپ اور غیر مسلم اسلام دشمن قوتیں یہ باور کروانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ مسلمان شدت پسندی اور انتہا پسندی کا شکار ہیں، اور اسی شدت پسندی کے خلاف جنگ کی آڑ میں مغرب نے مسلم دنیا میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ یہاں پر اہل مغرب کا بھیانک چہرہ یوں بھی عیاں ہوتا ہے کہ مسلمان ممالک میں عورت کے اقتدار پر اصرار اور اسے جمہوریت قرار دینے والے خود عورت کی حکمرانی تسلیم کرنے سے عاری نظر آئے۔ ٹرمپ کی مقابل صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن کئی حکومتوں میں شامل رہی۔ امریکی حکومت کے کئی اہم عہدوں پر کام کرنے کے باوجود امریکی عوام نے اس کی حاکمیت تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے ایک شدت پسند ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا صدر منتخب کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آغاز ہی میں اپنی کابینہ میں انتہا پسند یہودیوں کو شامل کرنے پر غور و خوض شروع کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسلام دشمنی میں ڈونلڈ ٹرمپ بش، باراک اوباما اور ہیلری کلنٹن سے زیادہ متشدد ہے، جو بڑے پیمانے پر خون خرابہ کر سکتا ہے، مگر در حقیقت ہیلری کلنٹن، اوباما اور بش بھی لاکھوں عراقی، افغانی، شامی اور پاکستانی قبائل مسلمانوں کے قاتل ہیں۔ امریکہ میں حکومت کرنے کے لیے کوئی گورا آئے یا کالا، ریپبلکن کا امیدوار جیتے یا ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت ہو، لیکن اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی ان کی پالیسی کا حصہ ہوگا۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ملک پاکستان کو امریکہ سے اپنے تعلقات پر از سر نو غور کر کے اپنے قومی اور نظریاتی مفادات کو مقدم رکھنا چاہیے۔ گردن میں امریکی غلامی کا طوق اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔